4 ذی الحجہ امام بخاری کے بعد آج ہم بات کریں گے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پر قرآن و حدیث کی روشنی سے صرف 5 منٹ کے مدرسے میں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام مسلم بن حجاج اور کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 204 ہجری میں عرب کے مشہور قبیلے بنو قشیر میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن نیساپور میں حاصل کی۔ جب کچھ بڑے ہوئے تو علم نبوی کے لیے دوسرے ممالک مکہ، کوفہ، عراق، مصر وغیرہ کا سفر کیا۔ وہاں جا کر بڑے بڑے محدثین کی مجلسوں میں شرکت کی اور اپنی علمی پیاس بجھانے لگے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ دن دکھایا کہ لوگ آپ کو امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے یاد کرنے لگے۔ وقت کے چند ذلیل القدر ہستیوں میں آپ کا شمار ہونے لگا۔ آپ نے الگ الگ فن میں کئی کتابیں لکھی، جن میں سے حدیث شریف کی ایک کتاب صحیح مسلم ہے، جس کو شروع دن سے آج تک وہ مقام و مرتبہ قبولیت حاصل ہوئی کہ اس کا شمار قرآن پاک کے بعد بڑی کتابوں میں ہونے لگا۔ رہتی دنیا تک تمام انسانوں کو بالخصوص مسلمانوں کے لیے یہ کتاب عجیب شان کتاب ہے، جو اپنے حسن و ترتیب میں بے مثال اور صحت میں لاجواب ہے۔ اس میں تقریباً 4000 احادیث ہیں، جن کو امام مسلم نے 3 لاکھ حدیثوں میں چھان کر لکھا ہے۔ 25 رجب مرجب اتوار کے دن 261 ہجری میں اپنے وطن نیساپور میں انتقال فرمایا، اور اللہ کے نبی کا معجزہ بتائیں کہ ایک غزوہ میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے اور گردن کے بیچ میں تلوار لگی، جس کی وجہ سے وہ حصہ لٹک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حصے پر اپنا لعاب مبارک لگایا اور پھر اس کو جوڑا تو وہ پھر چپک کر ٹھیک ہو گیا۔ اور ایک فرض کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ دن اور رات میں تمام مسلمانوں پر 5 نمازوں کو ادا کرنا فرض ہے، لیکن خاص طور پہ عصر کی نماز چھوڑنے والوں کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعید بیان فرمانا اس کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتا ہے، یعنی عصر کی نماز بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اور ایک سنت کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا، جب ان کلمات کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے۔ جب سوال کیا جاتا ہے کون سے کلمات، کہ جب سوال کیا جاتا ہے تو عطا کیا جاتا ہے، جب رحم کی دعا کی جاتی ہے تو رحم کیا جاتا ہے، جب مصیبت سے نجات مانگی جاتی ہے تو مصیبت سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کہ ایک چھوٹے سے عمل پر بڑی مغفرت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس نے کوئی نیکی نہیں کی تھی، ہاں صرف اس نے راستے سے کانٹے کی ٹھہنی اٹھا کر پھینکی تھی۔ راستے پہ کوئی درخت تھا جسے اس نے کاٹ ڈالا اور اسے کنارے پر ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے سے جنت میں داخل فرما دیا۔ ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جو شخص منہ موڑے گا، کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا عذاب دے گا، پھر ان کو ہمارے پاس آنا ہے، ہمارے ذمہ ان کا حساب لینا ہے۔ اور دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے، تم ان کافروں سے مال اور دولت سے تعجب میں مت پڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کی زندگی میں ان کافروں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں مریں گے، یعنی کافروں کو مال اور دولت اولاد جو دی جاتی ہے ان کی زیادتی سے کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے ان کی نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے عذاب دینا چاہتا ہے۔ اور کافروں کی حالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر اپنی زبان کو 1 فرس یعنی 12 کلومیٹر تک زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلیں گے، لوگ ان کو رونتے ہوئے اس پر چلیں گے۔ اور طب نبوی سے علاج کے نبی اما حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں، میری گردن میں ایک پھوڑا نکل آیا جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا، تو آپ نے فرمایا اسے کھول دو، یعنی اسے پھوڑ دو اور چھوڑو مت، ورنہ گوشت کھائے گا، خون چوسے گا، یعنی اس کا خراب مادہ اگر وقت پر نہ نکالا گیا تو زخم کو اور زیادہ بڑھا کر گوشت اور خون کو بگاڑتا رہے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو کوئی نان نفقے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے ضرور شادی کر لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ آنکھ اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جو اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے، اس لیے کہ یہ اس کی شہوت کو کم کرنے کے لیے مؤثر ہے۔ جب آپ نکاح کی ہو تو یاد دلاتے چلیں کہ سلیس آپ کو گھر بیٹھے فری رشتے بھی فراہم کرتا ہے۔ آپ اپنی باحیا باپردہ بیٹیوں کا رشتہ سلیس نکاح کے حلقے میں دے سکتی ہیں، وہاں بہت پیارے باحیا باپردہ اور حیادار غیرت مند بچے موجود ہیں جو آپ کی بیٹیوں سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کی والدات ہی آپ سے رابطہ کریں گی، یعنی لڑکے کی ماں لڑکی کی ماں سے رابطہ کرے گی، اس کے علاوہ کسی کو نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جب بات نکاح کی ہو تو تربیت زندگی کا وہ حلقہ جہاں آج کل ہم بات کر رہے ہیں نکاح سے پہلے کے خرافات پر اور نکاح کے بعد آنے والے ان کے اثرات پر، تو ضرور جوائن کیجئے تربیت زندگی کا حلقہ، جہاں نکاح نامے کی تمام شقیں آپ کو بتائی جائیں گی کہ آخر یہ نکاح نامے میں اتنی ساری شقیں کیوں ہوتی ہیں اور انہیں کیوں کاٹ دیا جاتا ہے، ان کے کاٹنے سے دولہا والوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور دلہن والے کتنے نقصان میں رہتے ہیں۔ تو پھر فوراً نمبر ڈائل کر لیجئے 0333130829